بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، محترم ناظرین، آج میں آپ کو اسلامی واقعات میں سے ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں جو بہت ہی دلچسپ اور تاریخی واقعہ ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلامک IHT۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے لے کر بادشاہ تک کو توحید کی دعوت پیش کی، لیکن اس دعوت و تبلیغ کو سوائے آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے کسی اور نے قبول نہیں کیا۔ جب آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو قوم آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتی۔ آپ علیہ السلام نے جب قوم کی ہٹ دھرمی، انکار اور کفر پر اصرار دیکھا تو ان سے نا امید ہو کر اللہ رب العزت کے حکم سے اپنی بیوی سارہ علیہ السلام اور بھتیجے لوط علیہ السلام کو ساتھ لے کر بابل سے ملک شام ہجرت کی تاکہ وہاں آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ پس لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بلا شبہ وہ ہر چیز پر غالب، خوب حکمت والا ہے۔ ہم انہیں ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس زمین ملک شام کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک ملک مصر میں داخل ہوئے جہاں ایک ظالم بادشاہ حکمران تھا۔ وہ جب کسی خوبصورت عورت کے ساتھ اس کے خاوند کو دیکھتا تو خاوند کو قتل کروا کر عورت کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتا۔ اگر عورت کے ساتھ باپ یا بھائی ہوتا تو انہیں قتل تو نہ کرواتا، لیکن عورت کو پھر بھی اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتا تھا۔ اسے یہ اطلاع دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک انتہائی خوبصورت عورت کے ساتھ آئے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا، تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری بہن ہے۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجنے سے پہلے یہ سمجھا دیا کہ میرے اور آپ کے علاوہ یہاں کوئی مومن نہیں ہے اور مسلمان آپس میں اسلامی بھائی بہن ہیں۔ میں نے تمہیں ظالم بادشاہ کے سامنے اسلامی بہن قرار دیا ہے۔ اگر وہ تم سے پوچھے تو تم بھی اپنے آپ کو میری بہن ہی کہنا، مجھے جھوٹا ظاہر نہ کرنا ورنہ وہ مجھے قتل کر دے گا۔ پھر ظالم بادشاہ نے بری نیت کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو انہوں نے تھوڑی دیر اجازت چاہی اور فوراً وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی اور عرض کیا، اے اللہ، میں آپ اور آپ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنے جسم کو اپنے شوہر کے علاوہ ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، بس آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے دعا مانگتے ہی بادشاہ زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا اور سارہ علیہ السلام سے التجائی کرنے لگا کہ اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میرے لیے اس مصیبت سے چھٹکارے کی دعا کر دیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ پہلی حالت پر آ گیا، لیکن ٹھیک ہونے کے بعد اس نے دوبارہ وہی حرکت کی جو پہلے کی تھی۔ تیسری مرتبہ ٹھیک ہونے کے بعد اس نے اپنے کارندوں کو بلا کر کہا، تم میرے سامنے عورت نہیں بلکہ کسی شیطان کو لائے ہو، اسے سارہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور بطور خادمہ ہاجرہ علیہ السلام بھی اسے دے دو۔ حضرت سارہ علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہ کھڑے نفل نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے دوران نماز ہی ہاتھ کے اشارے سے پوچھا، کیا معاملہ پیش آیا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے کافر کی چال ناکام بنا دی اور ایک خادمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی دلوا دی اور ہر کام کے لیے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکل کر ایک ایسی بستی میں قیام پذیر ہوئے جو ہر لحاظ سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ خیر و برکت والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو غور و زغر کے شہر صدوم میں اقامت پذیر ہونے کی تعلیم دی تاکہ وہاں کے رہنے والے کافر، بدکار اور شریر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ بھائیو دوستو،
اگر ہمارا واقعہ آپ کو اچھا لگا ہے تو اسی طرح کے مزید اسلامی واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔